أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. اے نبی جی آپ فرما دیجئے کہ جو جبرائیل کا دشمن ہے تو ہو، جو جبرائیل کا دشمن بننا چاہتا ہے یا جبرائیل سے دشمنی ظاہر کرتا ہے تو کرے. بے شک اللہ تبارک و تعالی نے جبرائیل کو قرآن لے کر اتارا ہے آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے. جو قرآن اگلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے اور قرآن لوگوں کے لیے سبب ہدایت ہے اور مومنین کو بشارت سنانے والا ہے. جو شخص اللہ کا، اللہ کے فرشتوں کا اور اللہ کے رسولوں کا اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہے تو کان کھول کر سن لو، بے شک اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کا بھی دشمن ہے. اور البتہ تحقیق کہ ہم نے اتارا تمہاری طرف واضح نشانیاں اور اس کا انکار نہیں کرتے مگر حد اطاعت سے نکلے ہوئے لوگ. فاسقون حد اطاعت سے نکلنے والے لوگ، یعنی اللہ کی جن چیزوں میں اطاعت کرنی ہے اس کی حد سے نکل جانے والے، یعنی نہ اطاعت کرنے والے لوگ، ان کو فاسق کہا جاتا ہے. یعنی اللہ کی آیات کا، احکام کا انکار نہیں کرتے مگر حد اطاعت سے نکلنے والے لوگ. کیا ایسا نہیں ہے کہ جب بھی انہوں نے کوئی وعدہ کیا تو ان میں کی ایک جماعت نے اس وعدے کو توڑ دیا، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ تو وعدہ مانتے ہی نہیں ہیں. اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول آیا جو ان کے پاس جو کتاب احکام وغیرہ ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہے، تو اہل کتاب یعنی یہود نصارہ میں سے ایک جماعت نے اللہ کی کتاب کو اپنے پس پشت ڈال دیا، گویا کہ وہ اس کو جانتے ہی نہ ہو. کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ اس کو جانتے ہی نہ ہو. اوپر والی جو آیات ہے گزشتہ سے وابستہ جمعرات میں، بلکہ جمعہ کے دن بنی اسرائیل
اور یہود کو لے کر کچھ تذکرہ کیا گیا تھا۔ ان آیتوں میں جس کا ترجمہ ابھی کیا گیا، اس میں پہلی آیت ہے کہ جو جبرائیل کا دشمن ہو تو ہو، اللہ کو اس کی کوئی فکر نہیں۔ یہ کیوں کہا؟ یہ جو بنی اسرائیل ہے، ان میں ایک عالم تھا، یہودی عالم، اس کا نام تھا عبداللہ ابن سوریہ۔ عبداللہ ابن سوریہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور پوچھا کہ نبی صاحب آپ پر وحی کون لاتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر وحی حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے ہیں۔ تو کہا کہ پھر تو ہم آپ کو نہیں مانیں گے۔ وہ جبرائیل علیہ السلام جو ہے، انہوں نے ہمارے باپ داداؤں کو ہلاک کر دیا تھا عذاب لا کر، اس لیے ہمیں جبرائیل سے دشمنی۔ ہاں، اگر میکائیل علیہ السلام اگر وحی لے کر آتے تو ہم آپ کو نبی مانتے، کیونکہ میکائیل علیہ السلام کی جو ذمہ داری ہے، وہ ذمہ داری یہ ہے کہ بارش کا برسانا، روزی کا پہنچانا۔ تو یہ اچھی چیزیں ہیں ایک انسان کے فائدے کے لیے، اس لیے میٹھا میٹھا ہاؤ ہاؤ اور کڑوا کڑوا تھو تھو۔ یعنی اسرافیل اگر آتے تو ہم مان لیتے، آپ کو نبی مان لیتے، لیکن جبرائیل چونکہ وہ عذاب لے کر آتے ہیں، اس لیے ہم ان کو نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھئی تمہیں جبرائیل سے دشمنی اگر کرنی ہے تو کرو نا، نقصان تم نبی کے ماننے والوں کا نہیں کر سکتے، تم جبرائیل کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے، تم اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے۔ تم اگر نقصان کرتے ہو تو اپنے آپ کا نقصان کرتے ہو۔ جبرائیل سے دشمنی اگر کی بھی تو جبرائیل تو آپ کو نہیں ماریں گے ابھی دنیا میں، آخرت میں جب اللہ تعالیٰ تم پر مسلط کریں گے اس وقت پتہ چلے گا کہ جبرائیل کے ایک تھپڑ کا پاور کتنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو 600 پر دیے ہیں، ایک روایت میں حدیث ہے 600 پر دیے، اور اگر 2 پر پھیلاتے ہیں تو مشرق اور مغرب کا حصہ پورا ڈھک جاتا ہے۔ ایسی بڑی بڑی مخلوقیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی۔ ایک فرشتہ ہے، اسرائیلی روایت ہے، اس کا نام ہے حضرت دیک۔ ان کی آواز مرغ جیسی آواز ہے، ان کے پاؤں زمین پر ہوتے ہیں اور ان کا سر جو ہے عرش سے ٹکراتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی جو ہے مخلوق اور ایسے فرشتے پیدا کیے۔ تو جبرائیل علیہ السلام سے بنی اسرائیل کو عداوت کی وجہ یہ ہے۔ اگر دیکھا جائے تو جبرائیل چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر فرشتوں کو الگ الگ ذمہ داریاں دی، اور وہ ذمہ داریاں یہ بتانے کے لیے کہ کام جو ہے نا کسی واسطے سے ہوتے ہیں، یہ انسانوں کو بتانے کے لیے۔ باقی اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کا بھی محتاج نہیں اور کسی اور مخلوق کا بھی محتاج نہیں۔ اللہ تعالیٰ گویا ان مخلوقات کے ذریعے سے جو پیغام امت تک پہنچاتے ہیں، رسولوں تک پہنچاتے ہیں، یا جو عذاب اللہ تعالیٰ فرشتوں کے واسطے سے امت کو پہنچاتے ہیں،
اس سے فرشتے کی طاقت کا اندازہ نہ لگائیے گا، اس فرشتے کو بھیجنے والی جو ذات ہے اللہ رب العزت، اس کی قدرت کا اندازہ لگائیے کہ وہ کتنا بڑا طاقت والا اور کتنا بڑا جو ہے یہ رب اور پروردگار ہے، یہ اندازہ لگانے کے لیے۔ ورنہ اصحاب فیل ہے، وہ ہاتھی والے، جیسے وہ کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے آئے تھے۔ اب اگر غور کیا جائے کہ ابرہہ جو یمن سے مقام صنعاء سے ہاتھیوں کے لشکر پر کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے مکہ آیا، تو عبد المطلب نے اس کو سمجھایا، تو اس کو تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اس لیے کہ وہ تو بادشاہ تھا، اور بادشاہ اگر کسی کے سمجھانے سے واپس چلا جائے تو اس کی ناک کا مسئلہ تھا، حالانکہ اس کی ناک تو کٹی ہوئی تھی۔ ابرہہ جو ہے اس کی ناک کٹی ہوئی تھی، اس کو کہتے ابرہۃ الاشرم، اشرم جس کی ناک کٹی ہوئی، وہ ایک دوسری جنگ کے اندر اس کی ناک کٹ گئی تھی، جنگ کے اندر تلوار سے، وہ ناک کٹا ہوا تھا، اب کیا ناک کٹی، چلا جانا چاہیے تھا اس کو، لیکن اس نے اللہ تعالیٰ سے مقابلہ کیا، کہا کہ نہیں، صنعاء میں نے کعبۃ اللہ جیسی ایک عمارت بنائی ہے، اور اس کعبۃ اللہ کو جو مکہ میں ہے اس کو میں ڈھا دوں گا، گرا دوں گا، اور سب لوگ جو ہے نا میرے بنائے ہوئے کعبے میں طواف کرنے کے لیے وہاں آئیں گے۔ تو اس کو غصہ یہ تھا کہ ایک عرب آدمی نے اس میں استنجا کر دیا، یمن کے اندر اس نے جو بنایا تھا نا اس میں استنجا کر دیا، ایک قول یہ ہے، اور دوسرا قول یہ کسی نے آگ لگا دی، اس کو غصہ آیا کہ اب میں وہ کعبۃ اللہ کو گرا دوں گا۔ اب یہ اس عزم کو لے کر اور اس ارادے کو لے کر جب آیا تھا تو واپس جائے گا بظاہر، اور لشکر بھی ہاتھیوں کا لے کر آیا۔ اس کی وجہ لکھی ہے مفسرین نے کہ عرب لوگوں کو ڈرانے کے لیے کہ عرب میں ہاتھی نہیں پائے جاتے، عرب میں گھوڑے ہوتے ہیں، بکریاں ہوتی ہے، اونٹ ہوتے تھے، ہاتھی نہیں تھے، اس لیے ہاتھی پر جو ہے بہت بڑی تعداد ہاتھیوں کے اوپر سواروں کی آئی تاکہ لوگ ڈر جائیں۔ عبد المطلب نے سمجھایا، اور جو عبد المطلب کی 200 بکریاں چل رہی تھی اس کو بھی لے لیا، اس نے قبضہ کر لیا۔ عبد المطلب نے سمجھایا، پھر نہیں سمجھا تو کہا کہ ایک کام کر، یہ جو تو نے میری 200 بکریاں لے لی ہے اس کو مجھے واپس کر دے۔ تو کہا کہ آپ کو 200 بکریوں کی پڑی ہے، کعبۃ اللہ کی نہیں پڑی۔ ایک جملہ کہا حضرت عبد المطلب نے، انا رب الابل وان للبیت ربا سیمنع، اونٹ لے لیے تھے، بکریاں نہیں، اونٹوں کا مالک تو میں ہوں، اس لیے میں اپنی ملکیت مانگتا ہوں، کعبۃ اللہ کا مالک کوئی اور ہے، وہ اپنے کعبہ کی حفاظت کر لے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو عذاب ان کے اوپر بھیجا، ایسے پرندے بھیجے جو چڑیا جیسے، چکلی کہتے ہیں اپنی چکلی، چڑیا جیسے پرندے، اور ان کے ایک کنکری ان کے منہ میں اور 2 کنکریاں ان کی پاؤں میں، اور وہ کنکری کتنی، مثل الحمصہ، چنے کے دانے کے برابر۔ اور اس کا اثر کیا ہوا کہ گویا کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کنکریوں کے اوپر جن کے اوپر گرنے والی تھی وہ کنکریاں، اس کے نام لکھے ہوئے تھے، اور وہ کنکریاں انہی کے اوپر گرتی تھی، اور گرتی تھی تو ایک بندوق کی گولی جب کسی کو لگتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ سینے سے آر پار ہو بھی اور نہ بھی ہو، جس کی طاقت کتنی ہوتی ہے ہم سب جانتے ہیں، انسان پورا مر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو کنکری ہے وہ ان کے سر کے اوپر گرتی تھی اور استنجا کے راستے سے نکلتی تھی،
اور اس کا اثر یہ ہوتا تھا کہ جسم کے سر سے لے کر جو استنجا کی جگہ سے نکلتی تھی، تو جس حصے سے وہ گزری ہے اس کے آس پاس کا گوشت جو ہے نا وہ سب گرتا تھا اسے. ایک کنکری کے بار اگر کسی کو کہا جائے تو کوئی تسلیم نہ کرے، کوئی مانے نہیں، لیکن یہ نظارے اللہ تعالیٰ نے عرب قوم کو دکھائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جو ہے نا اسی سال، یعنی جس سال اصحاب فیل اور ہاتھی والوں کا جو واقعہ پیش آیا، اسی سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش. تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر کے اس واقعے کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا، اور دنیا والوں کو یہ بتا دیا کہ ہم اگر کسی کو ہلاک کرنے پر آئے تو کسی بھی چیز سے ہم جو ہے آپ کو ہلاک کر سکتے ہیں، جس کو ہم بے حیثیت سمجھتے ہیں، اور وہ چیز جو ہے نا ایک بندوق کی گولی سے بھی زیادہ اثر کرتی ہے، اور انسان کی ایسی جان لیتی ہے کہ اس کو رسوا کر کے اس کو موت کے گھاٹ اتارتے ہیں. کچھ لوگ اصحاب الفیل میں سے، ہاتھی والوں میں سے کچھ لوگ بچ گئے، اور بچتے بچتے کسی کی انگلیاں گر گئی، ہاتھ ایسے انگلیاں گر جاتی، پھر تھوڑا ہاتھ یہاں سے گر جاتا، پھر اس طریقے سے. اس کو جذام کی بیماری کہتے ہیں، جذام، کہ آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ سفید ہو جائے، پھر اس کے بعد حصہ انسان کی جسم کا حصہ گر جاتا ہے. تو وہاں جا کر وہ لوگ پہنچے اور انہوں نے یمن والوں کو سنایا کہ ہمارے قافلے کے ساتھ یہ حال ہوا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے قوم سمود پر اور قوم عاد پر جو عذاب اتارا، کیسا عذاب تھا؟ ایک ہوا. اب یہ ہوا چلی تو یہ جو ہوا ہے، اب اللہ تعالیٰ نے اس کو فرشتے کے حوالے سے واسطے سے چلائی، کہا کہ تم ہوا چلاؤ. اب اتنے ڈیل ڈول والے مضبوط اور طاقتور قوم کہ جو اتنے طاقتور تھے کہ اگر اپنا پیر پہاڑ کے پتھر پر مارتے تو پتھر کے اندر جو ہے سوراخ ہو جاتا. ایسی مضبوط قوم، 800 سال کی عمر کے لوگ، 200 سال کی عمر میں ان کا بچہ بالغ ہوتا تھا، لیکن ایک ہوا سے اللہ تعالیٰ نے ان کو تہس نہس کر. وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ. اب وہ ہوا جو ہے نا، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ سوئی کا جو ناکا ہے نا، سوراخ، سوئی کے اندر جو سوراخ ہوتا ہے، اس سوراخ میں سے وہ ہوا پھینکی گئی تھی. اس کا اثر یہ ہے کہ دنیا کی سب سے طاقتور قوم ہوا میں اس طریقے سے اڑ رہی ہے جیسے کہ روئی اڑتی ہے. کتنے لمبے تھے؟ کم از کم کھجور کا جو تنا ہوتا ہے نا، اتنی سائز کے لوگ، یا اس سے بھی بڑے. کھجور کا درخت تو بہت چھوٹا ہوتا ہے نا، ارے کھجور کا درخت تو چھوٹا ہوتا ہے، بہت لمبا ہوتا ہے. ابھی اتنے لمبے لمبے لوگ تھے اور ہوا نے ایسے ان کو اڑا دیا. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک عذاب یہ بھی بھیجا کہ سخت گرمی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر مسلط کر دی. گرمی بڑھ گئی. اب وہ انتظار کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارش آ جائے، آسمان سے بارش برس جائے، تاکہ یہ جو گرمی ہے اس کی جگہ پر ٹھنڈی ہو جائے، ٹھنڈک ہو جائے. اب دیکھا کہ ایک بادل آ رہا ہے. فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ. جب انہوں نے ایک بادل کو دیکھا کہ وہ
ان کی بستی کی طرف آ رہا ہے تو انہوں نے کہا ھذا عارض ممطرنا، یہ بادل جو ہے نا ہم پر بارش برسائے۔ وہ بادل برسا تو صحیح لیکن اس میں سے انگارے برسے اور اللہ نے ہلاک کر دیا۔ تو بادل میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی کو ہلاک کرے، آگ میں طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی کو ہلاک کرے، یہ سب اللہ کے حکم کے محتاج ہے سب۔ جبرائیل تم کو عذاب نہیں دیتے، جبرائیل تو عذاب پہنچانے کا واسطہ ہے، ورنہ جبرائیل اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ پرندے، یہ کنکریاں جو چنے کے برابر ہے، وہ ہاتھی اور ہاتھی والوں کو جو ہلاک کرتی ہے، ان میں تاثیر نہیں ہے۔ کسی کو چھوٹا سا کنکر اگر مار دیا جائے تو خون بھی نہیں نکلتا، یہ تو آر پار ہو جاتی ہے۔ یہ کوئی اور طاقت ہے، کوئی اور طاقت ہے جو اللہ کی طاقت ہے، اس کا اثر ہے۔ اللہ کسی چیز میں جب تاثیر ڈال دے تو وہ چیز اثر دکھاتی ہے، اور تاثیر کو چھین لے تو وہ اثر نہیں دکھاتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، آگ میں کھیل رہے، نماز پڑھ رہے، آگ کو گلے گلزار بنا دیا۔ چھری کا کام ہے کاٹنا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر نہیں چلائی، وہ تاثیر اللہ تعالیٰ نے اس میں کاٹنے کی نہیں رکھی، آگ میں جلانے کی تاثیر اللہ تعالیٰ نے چھین لی، تو وہ سب چیزیں اپنا اثر نہیں کرتی۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو بنی اسرائیل، عبداللہ ابن سوریہ بنی اسرائیل کا عالم جو آ کر یوں کہتا ہے کہ ہمیں جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی ہے، اگر میکائیل اگر وحی لاتے تو ہم آپ کی بات مانتے، آپ کو رسول مانتے، تو یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اگر عذاب دیتے ہیں تو یہ ان کا ذاتی عمل نہیں ہے، یہ واسطہ ہے۔ بس اللہ کا حکم، اللہ نے حکم دیا، انہوں نے اللہ کا حکم پورا کیا۔ مجال نہیں ہے کسی مخلوق کی کہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرے، وہ تو انسان ہی نکما ہے کہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ یہی ایک واحد انس اور جن، اس کے علاوہ کوئی مخلوق اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ کی صفت حلم، اللہ تعالیٰ کی بردباری ہمیں وقت پر کھانا بھی دے رہی ہے، وقت پر پانی بھی دے رہی ہے، وقت پر سلا بھی رہی ہے، یہ اللہ ہی کا فضل ہے، اللہ ہی کا کرم ہے۔ ورنہ یہ جو ہماری نافرمانیاں اور ہماری تنہائیوں میں جو ہمارے گناہ اور ہماری زندگی جس موڑ پر جا رہی ہے، اس کا فیصلہ اگر ہم کریں تو شاید پانی کے ایک گھونٹ کے بھی ہم حقدار نہیں۔ فضل ہے اللہ کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا اثر ہے، اور آپ کی امت میں ہونے کی یہ برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے۔ ورنہ اتنی نافرمانیاں تو ماضی کی قوموں نے کی، اللہ نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، آج ان کے خاندان اور ان کی قوم کا کوئی آدمی موجود نہیں۔ اس لیے انداز لگائیے کہ کوئی فرشتہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ آسمان میں ایک بالشت کے برابر جگہ نہیں ہے کہ جہاں انسان قدم رکھ سکے، فرشتے اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں۔ اللہ کو ہماری تمہاری عبادت کی ضرورت ہے۔ عبادت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی مخلوق پیدا کی ہے۔ والصافات صفا، ارے صف در صف کھڑے ہیں وہ، اور اللہ کی عبادت میں کوئی قیام میں ہے ہزاروں سال سے، کوئی رکوع میں ہے ہزاروں سال سے، کوئی سجدے میں ہے ہزاروں سال سے، اور اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے۔ وہ تو مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ سجدہ کروا کے بخشنے کا ایک بہانہ بنا دیتے ہیں، ورنہ میرے اور آپ کے سجدے کی اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ تو انداز لگائیے، اس سے ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سچے اور پکے اطاعت کرنے والے بندے بنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور پکے امتی بنے، آپ کے طریقے کو اپنائیں،
اسی میں خیر ہے، اسی میں عزت ہے، اسی میں کامیابی ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کامیابی کا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں سب خواہشات کے راستے ہیں، سب نفسانی خواہشات کی پیروی کر کے اپنی دنیا بھی تباہ کرتے ہیں اور اپنی آخرت کو بھی برباد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری دنیا کو اور ہماری آخرت کو بہتر سے بہتر بنائے۔ اللہم انی اسألوک حسن التوفیق لأحب الاعمال عندک وصدق التوکل علیک وحسن الظن بک۔ یہ دعا ہمیشہ پڑھیے، اے اللہ میں تجھ سے اچھی توفیق مانگتا ہوں۔ اللہم انی اسألوک حسن التوفیق، اے اللہ میں تجھ سے اچھی توفیق مانگتا ہوں، لأحب الاعمال عندک، تیرے نزدیک جو سب سے زیادہ محبوب عمل ہو اس کی، وصدق التوکل علیک، اور تیری ذات پر سچا بھروسہ کرنے کی بھیک مانگتا ہوں، وحسن الظن بک، اور تیرے ساتھ ہر وقت اچھا گمان رکھوں، اس کی میں آپ سے بھیک مانگتا ہوں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ احساس پیدا کرے گا، اس دعا کو سوچ کر اس معنی کو سامنے رکھتے ہوئے پڑھے، انشاءاللہ احساس پیدا ہوگا۔ غلط کام کے وقت آپ کا دل آپ کو ٹٹولے گا، آپ کو مجبور کرے گا کہ قدم غلط ہے، اور اگر ہو بھی جائے تو آپ کا دل آپ کو مجبور کرے گا کہ اللہ کے سامنے آنسو بہا دو، توبہ کرو۔ اللہم انی اسألوک حسن التوفیق لأحب الاعمال عندک وصدق التوکل علیک وحسن الظن بک۔ اس دعا کو پابندی سے پڑھنا چاہیے۔ اور ایک اور دعا ہے، اللہم اجعل اول النہار صلاحا واوسطہ فلاحا وآخرہ نجاحا۔ یا اللہ تو دن کا شروع والا حصہ، اللہم اجعل اول النہار صلاحا، نیک بنا، مبارک بنا، واوسطہ فلاحا، اور درمیان والا حصہ کامیابی والا بنا، وآخرہ نجاحا، اور دن کا آخری حصہ نجات والا بنا، کامیابی والا بنا۔ تو کتنی جامع دعا ہے کہ دن کا اول حصہ بھی آ گیا، درمیان والا حصہ بھی آ گیا، اور آخری حصہ بھی آ گیا۔ ایسی دعاؤں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں بڑی تاثیر ہوتی ہے۔ ہم تھوڑے موضوع سے ہٹ گئے، تو خلاصہ یہ ہے کہ جبرائیل سے دشمنی اگر کرتے ہیں تو کرے۔ دیکھو اس میں ایک بات یہ ہے کہ نزلہ علی قلبک، اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کو اتارا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر، جبرائیل قرآن لے کر آتے تھے، سناتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے۔ تو ایسا کہنا چاہیے کہ جبرائیل نے قرآن آپ کو سنایا ہمارے حکم سے، اور آپ نے سنا، اور آپ نے امت کو سنایا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ علی قلبک، دل کی تختی پر اتارا۔ گویا کہ قرآن صرف سنا نہیں ہے، بلکہ قرآن کو سننے کے بعد محفوظ کیا ہے، اور محفوظ اسی وقت ہوتا ہے جب کہ وہ دل میں جم جائے۔ اب جم جائے دو طریقے سے، حفظاً و عملاً۔ ایک تو انسان اس قرآن کو یاد کرے تو کہا جاتا ہے کہ اس کے دل میں قرآن ہے، اس نے کوئی قرآن کو جو ہے جمع کر کے دل میں رکھا، بائی پاس سرجری کروا کے کوئی ایسا دل میں رکھا نہیں، بلکہ اس نے اس کو سنا، پڑھا، یاد کیا، اور اس کو اپنے دل میں محفوظ کیا۔ حالانکہ محفوظ تو اس کا ذہن کرتا ہے، سمجھنا یہ سب باتیں، محفوظ تو انسان کا ذہن کرتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ذہن بھی دل کے تابع ہوگا۔ دل جب کسی چیز کی اجازت دیتا ہے تو ذہن اس کو سوچتا ہے، اور پھر یہ زبان جو ہے نا، ان دو چیزوں کا جب سنگم ہوتا ہے تو زبان پھر اس کو یا تو بولنا ہے یا نہیں بولنا، یہ اس کو جو اس کا جواب ہوتا ہے۔
کہ زبان جواب ہے دل اور دماغ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دلوں کے اندر قرآن کو جمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتارا، آپ نے اس کو حفظ بھی کیا اور اس کے مطابق عمل بھی کیا۔ اس لیے حدیث میں ہے کہ جو بچہ یا جو شخص قرآن کو حفظ کرتا ہے، قرآن کو حفظ کرتا ہے، یاد کرتا ہے اور اس میں جو لکھا ہے اس کے مطابق عمل بھی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو کل قیامت کے دن ایک تاج پہنائیں گے۔ توج والداہ یوم القیامہ، اس کے والدین کو قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ دنیا تو اس تاج کی روشنی کو برداشت کرنے کی طاقت اور صلاحیت نہیں رکھتی۔ حفظ بھی کرنا ہے اور حفظ جو قرآن جو کہتا ہے اس پر عمل بھی کرنا ہے، یہ دو چیزیں ہو تو یہ آپ کو فضیلت ملے گی آخرت میں۔ اور پھر حدیث میں ہے کہ جس نے حفظ کیا اس کے والدین کو جب اللہ تعالیٰ ایسا انعام دیں گے تو جس نے حفظ کیا ہو اس کو کیا انعام دیں گے وہ تصور ہی نہیں کر سکتے۔ بس اللہ تعالیٰ ہم سب کا شمار اس میں فرمائے، ہماری اولاد حافظ قرآن ہو اور عامل قرآن۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ سننا نہیں ہے، دل میں اتارنا ہے، اور دل میں اتارنا اسی وقت کہا جائے گا جب کہ ہم اس کو عمل میں لائیں۔ بس یہی قرآن کا سبق ہے، یہی ہم جو ایک لمبی مدت سے ہر جمعرات کو قرآن کریم کی جو تفسیر سنتے ہیں، اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہماری زندگی میں قرآن کریم کے مطابق عمل آ جائے، اور سب سے بڑی چیز ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ میرا رب کس چیز میں راضی ہے بس مجھے وہ پسند، میرے نبی کا کیا طریقہ ہے بس وہ مجھے پسند، پھر دنیا جو کہنا ہو جو کہنے۔ یہ پورے قرآن کا گویا خلاصہ ہے، اطاعت۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لے تو وہ تو فقد فاز فوزا عظیما، اس نے تو بڑی کامیابی حاصل کی، گویا اس سے بڑھ کر اور کوئی کامیابی نہیں۔ وہ ایسی کامیابی ہے کہ پھر اس کے بعد ناکامی نہیں۔ دنیا میں رہ کر کوئی بھی کامیابی ہو، حاصل کرے کامیابی، ممکن ہے کہ اس کے بعد ناکامی بھی ہو، لیکن یہ اطاعت الہی اور اطاعت رسول کے بعد جو کامیابی اللہ کی طرف سے ملے گی پھر اس کے بعد کوئی ناکامی۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ دنیا کی خوشی کا بھی اعتبار نہیں اور غمی کا بھی اعتبار نہیں، اس لیے کہ وہ خوشی کس کام کی جس کے بعد غمی آئے، اور وہ غمی بھی کیا غمی ہے جس کے بعد خوشی کے لمحات بھی آئے۔ خوشی تو وہ ہے جس کے بعد غمی نہ ہو جو آخرت میں آنے والی ہے، اور غمی وہ ہے جس کے بعد خوشی نہ ہو جو کافرین کو اللہ تعالیٰ جو ہے جہنم کا عذاب دیں گے، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رکھیں گے۔ ہم تو یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے کافرین کو ایمان کی دولت عطا فرمائے۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی دعا میں یہ بھی کہہ دیا کرتے تھے، مخلوق کے ساتھ ان کی جو ہمدردی تھی اس کی وجہ سے، کہ اللہ کافرین کو بھی جنت میں داخل کر دے۔ کسی نے کہا کہ حضرت کیا کہہ رہے ہیں آپ، کافرین کو جنت میں داخل کر دیں؟ کہا کہ کیا کروں، دل یہ چاہتا ہے کہ وہ بھی جنت میں جائے، اس لیے اللہ سے کہہ دیتا ہوں، یعنی اللہ ان کو ایمان کی دولت دے اور پھر وہ جہنم میں جائے، وہ جہنم میں نہ جائے بلکہ اس کی جگہ پر جنت میں چلے جائے۔ یہ ہمدردی کی بات ہے۔ ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے مسلمانوں کو اور کفار کو سچا پکا مومن بنا دے، اور ان سب کو جو ہے اللہ تعالیٰ جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ جہنم کی آگ، جہنم کا عذاب
سنتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیسا سخت عذاب ہے، کیسے برداشت کر سکتے؟ جہنمی کو جو سب سے ادنا عذاب ہے، جہنمی کا جو سب سے ادنا اور سب سے ہلکا عذاب ہے، وہ ہے کہ اس کو جہنم کی جوتیاں پہنائی جائے گی، جوتیاں پہنائی جائے گی، اور اس جوتیوں کا اثر یہ ہوگا کہ اس کے سر کے اندر کا بھیجا کھولے گا، جیسے چائے ابلتا ہے اس طریقے سے، اور وہ یہ سمجھے گا کہ مجھ سے بڑھ کر کسی کو عذاب نہیں ہو رہا، حالانکہ اس کو سب سے ہلکا عذاب۔ یہ کس کی ہمت ہے کہ ایسا عذاب برداشت کرے؟ اور جہنم میں جسم جل جائے، چمڑیاں جل جائے تو جیسے ہی چمڑی جلے پھر نہیں، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، تاکہ عذاب سخت ہو۔ بہرحال جبرائیل علیہ السلام سے اگر دشمنی ہے تو رہے، اگر تمہیں دشمنی ہے فرشتوں سے، اللہ کے رسولوں سے اور جبرائیل اور میکائیل سے، تو کان کھول کر سن لو اے کافرو، اللہ بھی تمہارے دشمن۔ بنی اسرائیل کو کہا، کافر کہا بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل کافر اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، اور ایک نبی کا انکار تمام انبیاء کا انکار ہے، گویا کہ ان کا انبیاء پر ایمان نہیں ہوا، اس لیے ایمان مفصل مکمل نہیں، لہذا ان کا ایمان بھی مکمل نہیں، جب ایمان نہیں تو پھر کافر۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ کافرین کو کہہ دو کہ اللہ بھی ان کا دشمن۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچا اور پکا مسلمان بنائے، دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے، ہمارے مرحومین کی بال بال مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، قرآن کریم سے عشق اور محبت عطا فرمائے، اللہ کی اطاعت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ اور توفیق اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اور ہمارے نسلوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے، دنیا اور آخرت میں سرخ روح فرمائے، قرآن کریم سے عشق اور محبت عطا فرمائے، قرآن کریم پر عمل کرنے کا جذبہ اور توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔